من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له أبدي سرمدي أزلي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरतुल बक़रा की एक आयत करीमा तिलावत की है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दसा में से एक हदीस पेश की है। आज के मौजू का उन्वान है कस्ब हलाल। हलाल कमाना, हलाल हासिल करना, हलाल के लिए मेहनत करना, हलाल के लिए कोशिश करना। गुज़िश्ता जुमे में जो मौजू था, इस्लाम में इबादत का तसव्वुर, कि इस्लाम में इबादत का तसव्वुर क्या है, इबादत का मकसद क्या है। उनमें से एक इबादत माली है। इबादत तीन किस्म का जिक्र हुआ था: लिसानी इबादत, बदनी इबादत और माली इबादत। तो आज माली इबादत का जिक्र है। इस दुनिया में इंसान की तख्लीक़ का मकसद वो इबादत ही है। और जैसा कि बताया गया कि इबादत माली इबादत है, जानी इबादत है और ज़ुबानी इबादत है, तो ये माली इबादत उसका एक हिस्सा है। और ये माल, ये इंसान की ज़रूरत है। इंसान की दो किस्म की ज़रूरियात है।
چونکہ انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، جسم سے اور روح سے۔ جسم اور روح دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ان کی ضروریات بھی مختلف ہے۔ روح کی ضرورت وہ روحانیت ہے۔ جس طرح یہ بدن میلا ہو جاتا ہے، اس کے لیے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے بھی انسان کی روحانیت میں کثافت آ جاتا ہے، بھاری پن آ جاتا ہے۔ اس کا دل نہیں لگتا کہ مسجد کی طرف جاؤں، اس کا جی نہیں چاہتا کہ میں قرآن پڑھوں، اس کا جی نہیں چاہتا کہ میں کوئی نیک کام کروں، اس کو یہ کام مشکل لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اس کی روحانیت پر یہ کثافت آ گیا ہے، میلا پن آ گیا ہے، اب شیطان نے اس پر پورا قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو اچائی کی طرف نہیں لے جاتا۔ تو اس کے علاج کے لیے روحانیت ہے، اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، نیک کام کیا جائے، تو اس سے اس کا جو میلا پن ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، اس کو روحانی طہارت حاصل ہو جاتی، جس کو تزکیہ بولتے ہیں۔ تو یہ جو مال ہے یہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے، کھانا پینا یہ انسانی ضرورت ہے۔ انسان کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں جتنے بھی ذی روح ہے، جتنے بھی جانور ہے، جتنے بھی جانور ہے، جتنے بھی جاندار ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ پودے ہیں، سب کو جسمانی ضرورت کھانے پینے کی ہے۔ اگر آپ کسی پودے کو کچھ دن تک پانی نہ دیں تو وہ بھی خشک ہو جائے گا، درخت کو نہ دیں تو ایسا ایسا وہ بھی روب زوال ہوگا۔ ایسے انسانی ضرورت ہے کھانے پینے کی۔ اب یہاں پر انسان میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، وہ آزاد ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے لیے حلال اور حرام کا کوئی قید نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ انسان میں اور جانور میں یہ فرق ہے کہ انسان حلال کھائے گا، انسان اپنے حق سے کھائے گا، انسان اپنے دائرہ حدود میں رہ کر اپنی چیزیں استعمال کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو پابند کیا ہوا ہے۔ یہ جانور نہیں ہے، یہ انسان ہے، یہ آزاد نہیں ہے، یہ دائرہ حدود کا پابند ہے۔ یہ انسان اور جانور میں یہ فرق آ گیا، ورنہ ضرورت سب کی ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک عجیب نظام بنایا ہے کہ جانور اتنا زیادہ کھاتے ہیں، اتنے زیادہ مقدار میں ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں، جو ہمیں خشکی میں نظر آتے ہیں، اس سے کئی گنا بڑے بڑے جانور، کئی گنا زیادہ وہ دریا میں ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ ان کو بھی کھلا رہے، اللہ ان کو بھی کھلا رہے، سب کو اللہ کھلا رہے، انسان کو بھی کھلا رہے، لیکن انسان کو ایک دائرہ کار کا پابندی بنایا ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ ہے ہی انسان کے لیے۔ اس زمین میں انسان خلیفہ ہے، اس زمین کی خلافت اللہ نے انسان کو دی ہے۔ اس زندگی کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جنت کی زندگی، وہ بھی انسان کے لیے ہے۔ اس لیے انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت کے لیے ہے۔ یہ جو مال کمانا ہے یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب و کسب الحلال
طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کسب حلال کا طلب کرنا یہ فرض ہے، فرض بعد الفریضہ، بنیادی فرائض کے بعد۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، ایسے ہی یہ حلال مال کمانا یہ بھی فرض ہے۔ ان فرائض کے بعد یہ فرض ہے، اس کا حکم ہے۔ شریعت مال کمانے کو، جو حلال مال ہے، جائز مال ہے، اس کی مذمت نہیں کرتا، اس کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ آپ زمین میں جو کچھ بھی اس سے کھایا پیا کریں، لیکن حلال ہو اور طیب ہو، حلال اور طیب سے کھایا پیا کریں۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو خطاب فرمایا ہے وہ خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں مسلمانوں کو مختص نہیں کیا، اس میں نیک صالحین کو مختص نہیں کیا، سب انسانوں کو مخاطب کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے آدم کی اولاد، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ حلال اور پاکیزہ کھایا کرو، اپنے حق سے کھایا کرو، دوسرے کے حق میں مداخلت نہ کرے۔ اللہ نے حلال اور حرام کا ایک طریقہ کار وضع کیا ہے کہ حلال کھائے، حرام سے بچے۔ اس پر بہت زور ہے، اور وہ زور کیوں ہے؟ اس لیے کہ حلال کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، حرام کے اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ حلال کھائیں گے تو اس کے اثرات بہترین ہوں گے، اس کے اثرات زندگی میں اچھے ہوں گے، انسان کے اندر نیکی کے لیے جذبہ ہوگا، انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوگی، معاشرے میں وہ ایک اچھا انسان سامنے آئے گا۔ حرام سے کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ جب حرام کھائیں گے تو حرام کے برے اثرات ہوں گے، ان برے اثرات کی وجہ سے معاشرے میں وہ شخص وہ برا ہوگا، اس کے اثرات برے ہوں گے، وہ معاشرے میں برا کارکن ہوگا۔ شریعت میں جو حرام کے جو وجوہات جانوروں کے کہ جو جانور حرام ہے اس کی نشانیاں بھی بتائی ہے۔ فرمایا وہ جانور جو پاؤں سے پکڑتے ہیں، وہ جانور جو نوکدار دانتوں والے ہوتے ہیں اور دوسرے جانوروں کے چیر پاڑ کرتے ہیں، یہ شریعت نے نشانیاں بتائی ہے۔ فرمایا کہ ان سے بچا رہا کرے، وہ نہ کھایا کرے، کیونکہ ان کی خاصیت ہے، ان کی خصلت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کو چیر پاڑ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی وہ کھائیں گے تو آپ میں وہ خصلت پیدا ہوگی۔ وہ پرندے جو پاؤں سے پکڑتے ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ خاصیت پیدا نہ ہو جائے۔ شریعت نے یہ بات اس لیے کی ہے۔ اور یہ جو کھانے پینے کے اثرات ہے، یہ ایک لقمے کے اثرات، ایک لقمہ جب انسان کھاتا ہے، ایک لقمے کے اثرات وہ 40 دن تک ہوتے ہیں، 40 دن تک اس کے اثرات چلتے پھرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ کھاتا ہے، 40 دن تک اس کی عبادات پر اثر ہوگا، اس کی عبادتیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، ایک لقمے کی وجہ سے 40 دن تک۔ اس لیے شریعت نے منع کر دیا۔ اور 40 کا فگر ہے، یہ انسانی جسم میں بہت اہم ہے، چاہے وہ تربیت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جسم کے ساخت کے حوالے سے ہو۔ کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ 40 دن تک یہ اس کا خیال کرنا ہے، 40 دن کے بعد وہ پختہ ہو جاتا ہے۔
اسی طرح وہ جو بزرگان کہتے تھے چلہ، وہ چلہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ 40 دنوں میں تربیت ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کے لیے کیا فوائد ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ 40 دنوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، وہ پکا نمازی بن جائے گا۔ اس لیے یہ حلال اور حرام یہ تربیت کے لیے ہے کہ آپ کی زندگی میں حرام کی طرف رغبت نہ ہو، معاشرے میں خرابیوں کی طرف نہ جائے، معاشرے میں اچائیوں کی طرف جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ آپ زمین میں حلال اور طیب کھایا کریں۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو اسپیشل خطاب بھی کیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، یہ دوسرا پاؤ ہے، 3 آیتیں بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پہلے سب لوگوں کو خطاب تھا یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو حکم حلال کھاؤ۔ پھر اسپیشل ایمان والوں کو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو کلوا من طیبات، اے ایمان والو پاکیزہ رزق سے کھایا کرو۔ من طیبات، پاکیزہ رزق، پاکیزہ رزق۔ فرمایا ما رزقناکم واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ اللہ نے جو عطا کیا ہے اس اللہ کے عطا کردہ پر اللہ کا شکر ادا کر۔ یا اللہ، اے رب، اے کائنات کے مالک، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ اے رب العالمین، تیرا شکر ہے کہ تو مجھے کھلا رہے، مجھے پلا رہے۔ اے رب العالمین، تیرا شکر ہے کہ مجھے صحیح سلامت جسم عطا کیا ہے، میری ضروریات پوری کر رہا ہے۔ اس لیے حلال کا استعمال کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے من اکل طیبا وعمل فی سنت وآمن الناس بوائقہ، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا راستہ بتایا ہے۔ جنت میں جانے کا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طیبا، جو شخص پاکیزہ رزق کھائے، حلال رزق کھائے، طیب رزق کھائے۔ یہ طیب کیوں بتایا ہے؟ طیب اس لیے بتایا کہ 2 چیزیں ہیں، حلال ہے اور حرام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الحلال بین، حلال واضح ہے، سب کو معلوم ہے، والحرام بین، حرام بھی واضح ہے، معلوم ہے۔ فرمایا وبینہما مشتبہات، ان کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں۔ حلال بھی لوگوں کو معلوم ہے، حرام بھی معلوم ہے۔ زیادہ تر لوگ حلال اور حرام کا نہیں پوچھتے، یا تو جو مسائل ہمارے پاس آتے ہیں وہ مشتبہات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چیز ہے، اس کو ہم استعمال کریں کہ نہ کریں، یہ اس طرح ہے، اس کا کیا کریں۔ تو میری تو یہ کوشش ہے، تو میں بتاتا ہوں کہ ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو مشتبہات میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو شکوک و شبہات میں نہ ڈالیں۔ واضح چیزیں ہے، اور یہ بات واضح بات ہے، کلیئر بات ہے کہ انسان محدود کھاتا پیتا ہے، محدود استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد جو حرص ہے، جو لالچ ہے، جو کثرت مال کے لیے باغ دوڑ ہے، وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بنی آدم کے پاس مال کا ایک وادی ہو، ایک وادی کتنی بڑی جگہ ہے، اور یہ وادی مال کا بھرا ہوا ہو، یہ انسان کہے گا، یہ بنی آدم کہتا ہے کہ کاش میرے پاس اس طرح ایک اور وادی ہوتی۔ اگر 2 ہو جائے تو کہتا ہے کہ کاش میرے پاس اس طرح 1-2 اور وادیاں اور ہو۔ حدیث شریف کا جو آخری جملہ ہے بڑا زبردست جملہ ہے کہ اس انسان کا جو پیٹ ہے وہ ایسے نہیں بھرتا، اس انسان کے پیٹ کو یہ مٹی ہی بھرے گا۔ جو لالچ ہے، حرص ہے،
یہ بس مٹی سے ختم ہوگا، ویسے ختم نہیں ہوگا. اس لیے ہر چیز میں سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالنا چاہیے. حلال کو استعمال کرنے، کھانا پینا محدود ہی ہے، باقی تو جمع کرنا ہے. اور جمع کرنا وہ کسی اور کے لیے رہ جائے گا، بعد میں پتہ نہیں دعا میں بھی یاد کرتا ہے یا نہیں یاد کرتا. آج اگر ہم غور و فکر کریں نا کہ ہمارے پردادا کا قبر کہاں تھا، کوئی پتہ نہیں. دادا کا تو چلو کسی نہ کسی کو یاد ہوگا، پردادا کا قبر کبھی یاد نہیں ہوتا ہے، اور شاید دعا میں بھی یاد نہیں کرتے. اسی لیے اپنے پرپوتوں کے لیے نہ چھوڑے، جواب آپ نے دینا. اس لیے حلال کمائے، حلال کھائے، حلال استعمال کرے، کم کھائے، حلال کھائے، حلال کے راستے پہ جائے، حرام کے راستے پہ نہ جائے. اگر ریٹائر ہو جائے تو اپنا مال کسی ایسی جگہ پہ نہ رکھے جہاں سے سود لینا پڑ جائے. جہاں سے سود ملتا ہو حرام سے بچے، کسب حلال کے راستے پہ جائے. حدیث شریف جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا، فرمایا من اکل طیبا، جو شخص پاکیزہ مال کا ہے، وعمل فی سنت، میرے سنت پر عمل کریں، وآمن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کے شر سے بچے رہے. شر پسند انسان نہ ہو کہ جہاں رہے تو پڑوسیوں کے لیے کوئی شر مصیبت بنائے، جہاں ڈیوٹی کرے اپنے آس پاس والوں کے لیے کوئی مصیبت بنائے، جہاں راستے پر جا رہے تو لوگ کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنے. وآمن الناس بوائقہ، لوگ اس کے شر سے بچے، شر پسند نہ بنے، اصلاح پسند بنے، گزارا کرنے والے بنے، مخلوق خدا کے ساتھ گزارا کرے. جس طرح رب العالمین اپنی مخلوقات کے ساتھ گزارا کر رہے ایسے گزارا سیکھے. رب العالمین مخلوقات کے ساتھ گزارا کر رہے، کتنے گناہگار ہے، کتنے نافرمان ہے. رب العالمین کے وجود کے منکر بھی ہے، رب العالمین کے کل نافرمان بھی ہے. رب العالمین کچھ نہیں کہتے جب تک کہ انسان سارے حدود کراس نہ کر دے. جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے. جب اصلاح کرنے والے کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے تو پھر اللہ بھی صبر نہیں کرتے، پھر فوراً عذاب آتا ہے. سورہ یاسین کا واقعہ نا کہ جب لوگوں نے صاحب یاسین کو شہید کر دیا، اللہ نے فرمایا نہ میں نے فرشتہ بھیجا، نہ میں نے طوفان بھیجا، نہ میں نے سیلاب بھیجا، نہ میں نے زلزلہ لایا، بس فوراً ایک چیخ کر دیا اور ختم، ملیا میٹ کر دیا. پھر حدود جب انسان کراس کر پھر اللہ صبر نہیں کرے. ویسے تو اللہ صبر ہی کرے، ہمیں بھی صبر کر رہے نا. کتنے گناہ ہم کرتے ہیں دن میں، کتنی نافرمانیاں کرتے، کتنی غیبت کرتے، کتنی چغلی کرتے، کتنی برائیاں سوچتے ہیں. اللہ ہم پر پردہ ڈالتا ہے. اس لیے فرمایا آمن الناس بوائقہ، لوگ اس کے شر سے بچے رہے. فرمایا دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں جائے گا. 3 شرائط ذکر ہوئے، اکل طیبا، پاکیزہ مال کا ہے، وعمل فی سنت، سنت پر عمل کرے، وآمن الناس بوائقہ، لوگ اس کے شر سے بچے، دخل الجنہ، یہ جنت میں جائے گا. ایک اور حدیث شریف میں ہے من طلب الدنیا، جو دنیا طلب کرے، حلال دنیا، حلال. من طلب الدنیا، جو دنیا طلب کرے، حلالا حلال، دنیا حلال طلب کرے، حرام سے بچ رہے، مشتبہ چیز سے بھی بچ رہے. ایک پیپر پین ہے اس سے بھی بچ رہے، پینسل سے بھی بچ رہے، کاغذ سے بھی بچ رہے، کوئی بھی چیز ہے اس سے بچے رہے، مشتبہ چیز سے بچے رہے. فرمایا من طلب حلالا، جو دنیا طلب کرے حلال، کس مقصد کے لیے؟ استعفافا عن المسئلہ، اس مقصد کے لیے کہ لوگوں سے مانگنا نہ پڑے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑے. فرمایا وسعیا علی عیالہ، اس مقصد کے لیے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی محنت کرے، ان کے لیے جدوجہد کرے، ان کے لیے تعلیم کا سبب کرے، ان کے لیے شادی بیاہ کا انتظام کرے، ان کو اچھی تربیت کا ذریعہ بنائے. وسعیا علی عیالہ، اولاد کے لیے. تیسرے نمبر فرمایا وتعطفا علی جارہ، تیسرے نمبر پر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نرمی کے لیے، اپنے پڑوسی کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے. وتعطفا علی جارہ، اس مقصد کے لیے نہیں کہ میرے پڑوسی کا گھر اتنا ہے میں اس سے ایک اور چھت بڑھا دوں، اس کے ساتھ مقابلہ کر دوں، میرے پڑوسی اس طرح کپڑے پہنتے ہیں میں اس سے اچھے کپڑے پہن لوں. یہ نہیں، تعطفاً اس کے ساتھ نرمی کا سبب بنے، اس کے لیے مشکلات کا سبب نہ بنے.
آپ اس سے اچھا کپڑا لیں گے وہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، آپ اس سے اچھی گاڑی لیں گے اس کے مقابلے کے لیے تو وہ پریشان ہو جائے گا، آپ کوئی اچھی چیز اس کے سامنے لائیں گے وہ پریشان ہو جائے گا۔ وَتَعَطُّفًا عَلَى جَارِهِ، اپنے پڑوسی کے ساتھ نرمی کے لیے۔ تین باتیں ہو گئی، حلال، استعفافاً علی المسئلہ، اپنے آپ کو سوال سے بچانا، وسعیاً علی عیالہ، اپنی اولاد کے لیے محنت و جدوجہد۔ چوتھی بات وتعطفاً علی جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ نرمی کے لیے۔ حدیث شریف کا آخری جملہ ہے لقی اللہ، اس کی ملاقات اللہ سے ہوگی، کیسی ہوگی؟ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، جب بھی اللہ سے ملے گا اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی، شاندار ملاقات ہوگی۔ فرمایا اس کا چہرہ اس طرح چمک رہا ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا پیارا ہوگا، جس طرح 14ویں رات میں چاند چمک رہا ہوتا ہے، اس طرح یہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اس لیے مال، قیامت کے دن سوال بھی ہوگا، قدم نہیں ہلے گا، مختلف سوالات ہوں گے۔ ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا؟ جائز راستے سے کمایا تھا؟ ناجائز سے کمایا تھا؟ بتاؤ، احتساب ہے، بتاؤ کہاں سے کمایا تھا؟ وَفِيمَ أَنفَقْتَهُ،